السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ پاکستان. میں ہوں محمد ظفیر. کراچی ڈیولپمنٹ کمیٹی کا اہم اجلاس. K4 منصوبے پر دوبارہ کام شروع کرنے کا فیصلہ. K4 منصوبہ وفاق اور سندھ کیا سنجیدہ ہیں؟ کیا واٹر بورڈ کی نجکاری کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں؟ ہائیڈرنٹس بند ہوں گے؟ تجاوزات کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا؟ فراہمی آب کا مسئلہ آخر کب حل ہوگا؟ کراچی کے ساتھ مذاق کب بند ہوگا؟ اور دوسری جانب سیاسی درجہ حرارت عروج پر. باتیں کرنے والوں کو پیغام مل گیا کہ ہم اکٹھے ہیں. مریم نواز کا دعویٰ، وزیر اعظم کو مشکلات کی کوئی فکر نہیں. مریم نواز. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دیں گے. بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ کپتان کے پاس باتوں کے علاوہ کچھ نہیں. آج جب گلگت بلتستان میں الیکشن آئے تو ان کو گلگت بلتستان یاد آیا. ہم نے تو بہت پہلے گلگت بلتستان کو ایک خصوصی حیثیت دینے کا اعلان کیا تھا. غداری کے مقدمات اور پی ڈی ایم کا مستقبل جلسے کیوں ملتوی ہوئے، اور یہ جو گیپ آیا ہے اس کی وجہ سے کیا بیک ڈور مذاکرات شروع ہو چکے ہیں؟ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی ڈائیلاگز ہو رہے ہیں؟ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ عمران خان منافقت کی سیاست کر رہے ہیں، اور انہوں نے 100 دن کا جو وعدہ کیا تھا جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا، وہ وعدہ بھی پورا نہیں کیا. یہ کسی کے اشاروں پہ یہ حکومت آئی ہے. ناظرین، یہ وہ ایشوز ہیں جن پہ آج ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معزز مہمان. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ساجد احمد، سابق ایم این اے ہیں، سینئر رہنما ہیں MQ پاکستان کے. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مرزا عالم بیگ صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، کراچی کے حوالے سے خاص طور پہ کراچی کے جو امور ہیں ان پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ لیلا پروین صاحبہ، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. بہت شکریہ آپ نے بھی پروگرام میں وقت دیا. سب سے پہلے بات کریں اگر ہم کراچی کی، تو کراچی کے شہری بارش ہوتی ہے تو پانی میں ڈوب جاتے ہیں، اور جب بارش ختم ہوتی ہے تو پانی کو ترستے ہیں. صاف پانی نہیں ہے. K4 منصوبہ کراچی کا سب سے بڑا منصوبہ ہے. نعمت اللہ خان صاحب مرحوم کے دور میں یہ پروگرام شروع ہوا، یہ پروجیکٹ شروع ہوا. اس کے بعد سٹی ناظم مصطفیٰ کمال صاحب آئے، ان کے دور میں بھی اس پہ کام ہوا. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ بند ہو گیا، اس پہ کام روک دیا گیا، اور کراچی کے جو شہری تھے ان کا جو حق بنتا تھا پانی کا، وہی پانی وہ مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہوئے. کون مافیاز تھے اس کے پیچھے؟ واٹر ٹینکر کہاں سے آئے؟ کس طرح واٹر بورڈ اور سندھ حکومت کی ملی بھگت سے، اور خاص طور پہ اس وقت چونکہ MQ اقتدار میں تھی، MQ کے پاس رہا، چاہے MQ کی بات کریں یا پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں، اس ادارے کو اس میں سیاسی بھرتیاں بھی ہوئیں، عدالتی ریمارکس اس پہ موجود ہیں، اور جو گروس ملازمین تھے اس کی وجہ سے کراچی کے عام شہریوں کو، غریب شہریوں کو مہنگے داموں یہ پانی خریدنا پڑا. اس پہ بات کریں گے. خاص طور پہ سب سے پہلے چونکہ MQ کی بات ہو رہی ہے، کراچی کی بات ہو رہی ہے، کراچی کی سب سے بڑی جماعت، اسٹیک ہولڈر، ساجد صاحب کس طرح دیکھتے ہیں اس پورے معاملے کو؟ اب K4 منصوبہ جو کراچی ڈیولپمنٹ کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا ہے، اس میں ڈسکس ہوا ہے کہ اس پہ دوبارہ کام شروع ہوگا، اور عام شہریوں سے ہماری بات ہوئی تھی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب K4 پہ صحیح معنوں میں کام ہوگا، چونکہ کراچی ڈیولپمنٹ کمیٹی میں تمام اسٹیک ہولڈرز موجود ہیں. اس میں ہماری ایجنسیز بھی ہیں، کور 5 کے نمائندے بھی موجود ہیں، وفاق بھی ہے، صوبے بھی ہیں، اور آپ کے امین الحق صاحب بھی اس کا حصہ ہیں. سمجھتے ہیں کہ کراچی کے حوالے سے کوئی ہمیں خوشخبری ملے گی؟ کراچی کے عام شہری بیچارے ٹینکرز مافیا سے ان کی جان چھوٹے گی اور وہ پانی کی طرف آئیں گے، سستا پانی ملے گا ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا دیکھیں، MQ کی تو ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ کراچی کے مسائل سالو ہوں، اور اس کو کرنے کی کوشش بھی MQ نے بارہا کی ہے. ٹھیک. آپ نے K4 منصوبے کا ذکر کیا، آپ نے ذکر یہ کیا کہ نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں یہ اسٹارٹ ہوا تھا. میرے خیال میں یہ تمام جو پروجیکٹ اس وقت وفاقی گورنمنٹ کو دیے تھے، MQ پاکستان جی نے دیے تھے. اس میں K4 منصوبہ تھا، S3 کا منصوبہ تھا، سیوریج کا ماسٹر پلان جس میں کہ پورے کراچی کے حوالے سے، اس کے اندر لیاری ایکسپریس وے تھا، بالکل تھا، اس کے اندر M9 تھا، کراچی حیدرآباد موٹر وے، اور دیگر بہت سارے پروجیکٹ اس کے اندر تھے جو کہ وفاقی گورنمنٹ کو دیے تھے. پھر وفاقی گورنمنٹ سے اس وقت طے یہ پایا تھا کہ 50% جو اخراجات وہ وفاقی گورنمنٹ برداشت کرے گی، اور 50% اس کے اخراجات پروونس برداشت کرے گا. اچھا، وفاق نے تو اپنا اس زمانے کے اندر رول پلے کیا، لیکن
سندھ گورنمنٹ ناشنا ہوگا ان چیزوں سے صحیح کہ جیسے وہ کچھ جانتے نہیں ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں جہاں پر کراچی کے ساتھ دیگر بہت ساری زیادتیاں ہیں, مثال کے طور پر سینسس کو دوبارہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سب کو پتہ ہے کراچی کی آبادی 3.25 کروڑ کے قریب ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو جس طرح شو کیا گیا ہے کہ بالکل بالکل آبادی کے ٹاپک پہ بھی آئیں گے ساجد صاحب, ہم اسپیسیفک چونکہ خاص طور پہ پانی پہ بات کر رہے ہیں, اور اس میں آپ ذمہ دار اس لیے بھی ہیں کہ آپ سٹیک ہولڈر ہیں. آپ کے گھر میں اگر باہر سے آ کے چاہے وفاق یا سندھ حکومت انٹرفیئر کر رہی ہے تو آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہوگا, اور آپ نے اپنی فیملی کو, اپنے خاندان کو, یعنی آپ نے اپنے کراچی کو بچانا تھا, لیکن آپ بچانے میں ناکام رہے. سندھ حکومت کے ساتھ بھی تھے آپ اس وقت اور وفاق میں بھی تھے. دیکھیے مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر ایم کیو ایم نے بار بار بے شک پارٹ آف دا گورنمنٹ تھے, گورنمنٹ ہمارے ہاتھ میں نہ سی ایم ہمارا تھا, نہ وزیر اعظم, نہ صدر ہمارا تھا, لیکن پارٹ آف دا گورنمنٹ ہم ضرور تھے. ہاں, ان آؤٹ ہمارا رہا. اچھا, ان آؤٹ ہونے کی وجہ بنیادی بھی یہی تھی کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے آگے ہم نے چیزیں رکھی تھیں اس کو انہوں نے منون تسلیم نہیں کیا, نہ اس پر کام کیا, بس وعدے, جھوٹے وعدے وحید کیے. اور دنیا نے دیکھا کہ جس طرح آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ لاڑکانہ کے اندر 90 ارب روپے لگے, اور پتہ نہیں چیز دس پاکستان کے اس پر ریمارکس تھے کہ ڈائن بھی اپنے گھر کو چھوڑ کر 100 گھروں کو چھوڑ کر 3 گھروں کو چھوڑ کر کہیں کچھ کرتی ہے. لیکن بہرحال ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پورے سندھ کو ہی تور بات کر کے رکھ دیا, اور یہی وجہ بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی پوچھیں گے کہ سندھ کیوں برباد ہوا, کراچی میں ڈیولپمنٹ کے کام کیوں نہیں ہوئے, صوبے میں مسلسل 13 سال ہو گئے ان کو حکومت کرتے ہوئے. بیگ صاحب, کراچی کے معاملات کو آپ بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں, خاص طور پہ جب پانی کی بات کرتے ہیں, پانی کی ایک ایک بوند کو ترس کے یہ شہری, اور جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ بارشوں میں کراچی ڈوب جاتا ہے, بارشیں ختم ہوتی ہیں تو پانی کے صاف پانی وہ جو ان شہریوں کا حق ہے اس کا بل بھی دیتے ہیں یہ واٹر بورڈ کو, لیکن وہ مہنگے ہائیڈرنٹ سے خریدتے ہیں جا کے, یا واٹر بورڈ آتا ہے, واٹر ٹینکرز آتے ہیں اور وہ بھی نہیں ملتے, ان کے لیے بھی آپ کو 10 دن پہلے بکنگ کرانی پڑتی ہے. یہ کون مافیاز ہیں, کون اس واٹر بورڈ کو چلا رہا ہے, کیوں پانی کی جو تقسیم ہے, پھر اب K4 منصوبے کے حوالے سے شہریوں کو کچھ خوشخبری نظر آ رہی ہے کہ شاید کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی, کچھ بہتر ہوگا, آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کوئی کام ہوگا؟ ظفیر دیکھیں جس طرح K4 کے حوالے سے بات کی اور ساجد بھائی نے اس پہ جو روشنی ڈالی ہے, ایک سیاسی دیکھیں حوالے سے ہم آج پھر بھی یہ غلطی کر رہے ہیں کہ ہم ایشوز کو سیاست پہ لے کے جا رہے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کیا اور ہم یہ نہیں کر سکے. دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے عملی طور پہ کیا اقدامات کیے. آج K4 کی جو بات کر رہے ہیں یہ 12 سال پہلے شروع ہوا, اور 12 سال میں ہم 14 سال ہو گئے اس کو, اور اس کو 3 فیزز میں کمپلیٹ ہونا تھا. نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اس کا ابھی ایک فیز بھی کمپلیٹ نہیں ہوا. اگر ایک فیز کمپلیٹ ہو جاتا تو اس وقت 260 DMG پانی ان کو ملنا تھا, کراچی والوں کو کچھ آنسو پوچھ جاتے. لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 12 سال بعد آپ نے کہا جی جس کمپنی نے کام شروع کیا تھا, جو کنسلٹنسی کی تھی, اس نے انتہائی بھیانک غلطی کی, اس نے 2 نہروں کو, حالیجی کو اور 9 ڈیروں کو اس میں شامل ہی نہیں کیا. یہ ایک فیزیبلٹی ٹیکنیکلی رپورٹ تھی جو سامنے آئی, افسوس اس کا تدارک نہیں کیا, بلکہ اس کو تب رکھ کے پھر ایک نیسپاک نامی کمپنی کو یہ دوبارہ کنسلٹنسی کا ٹھیکہ دیا گیا, اور اب پھر اس کو نئے سرے سے ایکسرسائز کی جا رہی ہے. دیکھیں یہ ایڈمنسٹریٹو غلطیاں ہیں جس کو بھگتنا عوام کو پڑتا ہے. اس کے جب ہم دوسری طرف جا کے دیکھتے ہیں تو پانی کا نظام جو ہے وہ انتہائی تشویش صورتحال سے وابستہ ہے. اس وقت جیسے آپ دیکھ رہے ہیں واٹر بورڈ کے حوالے سے یہ اس کی ذمہ داری ہے, لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کاغذوں کے اندر واٹر بورڈ بڑی خدمات سر انجام دے رہا ہے. در حقیقت اس کے جو وال مین سے لے کے اوپر تک لوگ بیٹھے ہیں وہ ایک مافیا کی صورت اختیار کر چکے ہیں, جس کا اعتراف CM صاحب نے بھی پچھلی کمیٹی میں کیا, جو کچھ دنوں پہلے کمیٹی کا ہوا اس پہ. اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جناب عملی اقدامات یہ کیے جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے واٹر بورڈ کو وابڈا کے سپورٹ کر دیں گے, جبکہ صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے. میری اطلاعات کے مطابق آنے والے وقت میں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اس وقت واٹر بورڈ کو بھی پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس میں صوبائی اور وفاقی نمائندے دونوں شامل ہیں. یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو واٹر بورڈ ہے اس کی نجکاری ہوگی, اور جس طرح ہماری پہلے K الیکٹرک کی ہوئی ہے, تو اگر یہ نجکاری ہوگی تو اس کو سندھ حکومت کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں میں اس وقت یہ ابھی جو آپ نے بات کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ان کی ذمہ داری ہے نا وہ کسی اور پہ ڈال رہے ہیں. اس کا مطلب ایڈمنسٹریٹو کہیں نہ کہیں کمزوری آ رہی ہے سامنے. K الیکٹرک بھی اس کی مثال ہے. K الیکٹرک کا جب کانٹریکٹ کیا گیا اس میں جو لوگ شامل تھے ان لوگوں نے آنے والے وقت کو نہیں دیکھا تھا, کیا وہ بین ملک سے آ کے بیٹھے تھے. وہ بھائی جن لوگوں نے نمائندگی کی پاکستان کی یا کراچی کی, ان کو معلوم تھا کراچی کیا صورتحال ہے. جس طرح مردم شماری کے بھی انہوں نے بات کی, مردم شماری آج کا مسئلہ تھوڑی ہے. مردم شماری سالوں سال پرانا مسئلہ ہے جس پہ عملی اقدامات تو کسی نے بھی نہیں کیے. کسی نے بھی نہیں کیا. اس یہی وجہ ہے کہ اس شہر میں جب ترقیاتی کاموں کی بات ہوتی ہے تو پھر جب آپ افراد کو صحیح نہیں گنیں گے تو
آپ ایڈمنسٹریشن بھی اس کی صحیح نہیں کر سکیں گے. اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی لیں گے. اسٹیک ہولڈرز ہیں صوبے میں, ہو شمیم ممتاز صاحبہ نے جوائن کیا, سینئر رہنما ہیں, ایم پی اے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور خاص طور پہ اس شہر میں پلی ہیں, بڑی ہوئی ہیں اور اس شہر سے انسیت بھی رکھتی ہیں. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. خاص طور پہ K4 منصوبے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہفتے کو کراچی ڈیولپمنٹ کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا. K4 منصوبہ دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں. پچھلے کئی عرصوں سے یہ جو منصوبہ تھا اس پہ کام نہیں ہو رہا تھا, کام رکا ہوا تھا, اب دوبارہ شروع ہو رہا ہے. آپ کی اس صوبے میں مسلسل 13 سال سے حکومت ہے. کراچی کے عوام پینے کے صاف پانی کو ترس گئے, جس طرح لاڑکانہ, جس طرح تھر اور باقی اندرون سندھ کے باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ جو صورتحال ہے ویسی ہی کراچی میں بھی ہے. ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اہم ہے اور ظاہر ہے یہ ابھی کا ایشو نہیں ہے, سالہ سال کا ایشو ہے اور اتنی جلدی حل ہونے کے چانس. ہم تو بہت کوشش کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ مسئلہ حل ہو جائے, لیکن کہیں بہت بڑا ایک منصوبہ ہے یہ K4 کا, اور K4 کا منصوبہ حل ہو گیا تو کراچی کا بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تو میری تو خواہش یہ ہے کہ بہت پہلے یہ ہو جانا چاہیے تھا, نہیں ہوا, لیکن چلیں دیر آئے شاید اللہ کرے کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنی اس پہ قائم رہے. کیونکہ پچھلے 20 دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تو اپنا حصہ لگانے کو تیار تھے اور سندھ گورنمنٹ نے اپنا حصہ لگایا بھی تھا اس میں, جو بھی پہ اخراجات تھے پروجیکٹ کے حوالے سے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ این وقت جو ہے وہ پچھلی فیڈرل گورنمنٹ کی یہ والی گورنمنٹ بھی دونوں مرتبہ یہی ہوا کہ ہمارے ساتھ جو ہے. شمیم ممتاز صاحبہ ایسا کیوں ہے؟ ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ انیشیٹ کرتے اس پروجیکٹس کو, اس پہ کام کرتے ہیں. شمیم ممتاز صاحبہ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ سندھ حکومت اس کو انیشیٹ کرتی, جب کراچی ڈیولپمنٹ کمیٹی بنی, وفاق بھی اس میں شامل ہوا, ہماری فورسز کے کچھ لوگ بھی شامل ہیں, اس کے بعد جا کے کراچی کے حوالے سے کام ہوتا ہے, سپریم کورٹ آرڈر کرتا ہے تو تب جا کے بلدیاتی الیکشنز ہوتے ہیں. آپ جمہوری حکومت ہیں, آپ اس طرح کے پروجیکٹس کو کیوں آن نہیں کرتے؟ نہیں, پروجیکٹ کو ہم نے دیکھیں ہمیشہ آن کیا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے فون نہیں کیا. میں نے بتایا نا آپ کو کہ ہم نے اپنے حصے کے پیسے اس میں پہلے بھی ڈالے تھے, پہلے بھی لگائے. تو پھر وہ لگے کیوں نہیں کراچی میں؟ ہمیں نہیں نظر آ رہے ہیں. آپ بھی اسی شہر میں رہتی ہیں, ہم بھی رہتے ہیں, نہیں نظر آ رہے ہیں. 2-4 سڑکیں آپ نے کارپیٹنگ کی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہاں پہ. دیکھیں بہت معذرت کے ساتھ آپ شہر میں ضرور رہتے ہیں, لیکن یہ کیا ہمیشہ ترتیب جی سن تعمیر پر نہیں رکھتا. آپ یہ مانے بالکل کہ صرف گورنمنٹ نے اپنا شیئر ہمیشہ اس میں جو ڈیو شیئر تھا وہ ہم نے ڈالا, لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے آپ سے کہا کہ پچھلی فیڈرل گورنمنٹ اور یہ والی فیڈرل گورنمنٹ جو سال سے یہاں پر ہے اس نے اپنا ڈیو شیئر نہیں ڈالا. اور اس مرتبہ پھر ایک کمیٹی بنی ہے, اس کمیٹی میں تو خود کہہ رہی ہوں, میں دعا کر رہی ہوں اس کمیٹی میں کہ اللہ کرے کہ یہ پھر سے دوبارہ وہ والا سلسلہ شروع نہ ہو جائے کہ جی کمیٹیاں بیٹھتی ہیں, اجلاس بھی ہوتے ہیں, اور پھر جب شیئر کی بات ہوتی ہے تو ہم اعلان فیڈرل گورنمنٹ کچھ اور کرتی ہے, اربوں کا کرتی ہے, اور بعد میں جب کہنے کا وقت آتا ہے تو غائب ہو جاتی ہے. دیکھیں بہت بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں جب فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ مل کے کرتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں عوام کو سامنے رکھیں, ہم اس سے سیاست نہ کریں. پانی کے اوپر بہت سیاست ہو گئی ہے, بہت سیاست بالکل سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ سیاست نہ ہو, کراچی کے عام عوام, عام شہریوں تک چیزیں ڈیلیور ہوں. شمیم ممتاز صاحبہ لائن پہ رہیے گا. ساجد احمد ایم کیو پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور مرزا عالم بیگ صاحب سینئر تجزیہ کار, لیلا پروین صاحبہ سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کی, وہ بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لے لیں. کس طرح کتنے متفق ہیں آپ شمیم ممتاز صاحبہ کی؟ میرے خیال میں دیکھیں اگر پیپلز پارٹی کے وعدوں کی بات کریں تو آج تک کوئی وعدہ کراچی کے حوالے سے کم از کم پورا نہیں ہوا. مثال کے طور پر وزیر ٹرانسپورٹ ناصر شاہ صاحب پہلے رہ چکے ہیں, انہوں نے کہا تھا میں کراچی کی سڑکوں پر 500 بس اتاروں گا, پھر 200, پھر 100, اور کچھ بھی نہیں اترا. ٹھیک ہے نا. بالکل اس طرح سے شرجیل میمن صاحب ایک زمانے کے اندر بلدیاتی منسٹر تھے, ان کے زمانے میں کراچی کے اندر ہیڈنس کھلے ہیں, مختلف جگہوں پر بکے ہیں, اور کراچی کا پانی بکا ہے. یعنی جن لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو جتوایا ان لوگوں کو پیاسا رلا دیا, ان لوگوں نے پیاسا مروا دیا. بالکل اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے ادوار کے اندر کیوں کو ووٹ دیا وہ ان کے پاس کیا آیا؟ آب زمزم نہیں, مثال کے طور پر لوگوں نے اگر کسی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں تو ان کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے, پارٹی کی کسی پارٹی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے کام کر کے دیں, لوگ اسی وجہ سے ووٹ دیتے ہیں.
اچھا آب زمزم دے نہ دیں لیکن لوگوں نے بار بار ووٹ ایم کیوں کو دیا, وہ اس وجہ سے کہ لوگوں کو ریئل پوزیشن پتہ ہے کراچی کے لوگوں کی, سندھ گورنمنٹ کی, اور سندھ گورنمنٹ کا متعصبانہ تعصبانہ رویہ کراچی والوں کے ساتھ, حیدرآباد والوں کے ساتھ. مثال کے طور پر ایک اور ایگزامپل دوں گا. مثال کے طور پر حیدرآباد یونیورسٹی کی جب بات آئی تھی کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی بنائی جائے تو اس وقت پیر مظہر الحق صاحب ان کے وزیر تعلیم تھے, انہوں نے کہا میں حیدرآباد میں یونیورسٹی نہیں بن دوں گا. کیوں؟ حیدرآباد میں کیا انسان نہیں رہتے, کوئی دوسری مخلوق رہتی ہے حیدرآباد کے اندر؟ تو جہاں کراچی حیدرآباد کی بات نہیں ہے, تعصب کی بات نہیں ہے, پوائنٹ سکورنگ گو کہ آپ کی طرف سے بھی ہوتی رہی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہنا کہ یہ کارڈ کھیلتی رہی, لیکن سچ یہ کہ آپ اقتدار میں رہے, آپ کے پاس بہت سارا ہے نا. تعصب کی اگر بات ہوتی, آپ کوٹا سسٹم ختم کراتے, آپ کراچی کے شہریوں کے ساتھ جنہوں نے ووٹ دیا تھا, جس بیس پہ آپ نے ووٹ لیا تھا نا, تو اس پہ کام کرتے, آپ کے پاس بڑے سنہری موقع آئے. اور ایک موقع تو خاص طور پہ تھا جب آپ چونکہ مشرف صاحب کے ساتھ تھے اور کراچی میں آپ کے پاس زبردست پاور تھی, آپ سکھر تک پہنچ چکے تھے, لیکن آپ نے وہ موقع ضائع کیا. تو کیا اس میں بھی پاکستان پارٹی کا ہاتھ ہے؟ اس میں تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, نہیں دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں اگر کبھی کراچی اختیار ملا ہے نا تو میرے خیال میں پرویز مشرف کے زمانے کا بلدیاتی سسٹم اسٹرانگ بلدیاتی سسٹم تھا کہ تمام اختیارات ان لوگوں کے پاس تھے, اور اختیارات تھے تو کراچی میں ڈیولپمنٹ بھی کی. ایم کیو ایم نے پوری ٹیم کی شکل میں کام کیا, ان کے ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹر, بلدیاتی نمائندوں نے مل کے کام کیا اور کراچی کو چینج کیا. صرف وہ 4 سال کا عرصہ تھا جس میں بہت کچھ ایم کیو ایم نے کر کے دکھایا. آپ کسی سے اتحاد بھی کریں اور اس کو اختیار نہ دیں, اور مثال کے طور پر پچھلے ادوار کے اندر بلدیاتی گورنمنٹ کی کراچی کے اندر ہم نے بالکل دیکھا, ہم نے ابھی کور کیا, ساجد احمد صاحب آپ بھی اسمبلی کا حصہ رہے, پاکستان پیپلز پارٹی تھوڑا سا آپ کو لالی پاپ دیتی تھی, آپ واپس کھینچے چلے آتے تھے, پھر آپ چلے جاتے تھے, پھر یہاں سے ملک صاحب جاتے تھے لنڈن, پھر وہاں سے ایک پیغام آتا تھا, پھر آپ اقتدار میں آ جاتے تھے. اس دفعہ تو ایسا نہیں, 4 سالوں میں ایسا کچھ نہیں رہا, لیکن 4 سال میں آپ کے میئر تھے نا, آپ کے میئر کے پاس جو اختیارات تھے اس میں بھی آپ نے کام نہیں کیا, اور اس کو یہ بلدیاتی الیکشن کچھ عرصے بعد اگر ہو جاتے ہیں. بیگ صاحب, دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پہ بلیم کرتی ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا. کراچی کے والے سے پاکستان پیپلز پارٹی یہ بلیم کرتی ہے کہ ووٹ ہمیں یہاں سے نہیں ملے اور اس کے باوجود ہم نے کام کرایا. وہ تو بڑے بڑے کلیم کرتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتا کہ کراچی میں صحیح معنوں میں کام ہوا ہوتا تو پی پی کو ووٹ بھی بڑھتے. کس طرح دیکھ رہے ہیں, کب تک ہم بلیم کرتے رہیں گے ایک دوسرے کو؟ دیکھیں ظفیر, سب سے پہلے تو اگر ہم اسٹیک ہولڈرز کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ہمیشہ ایم کیو ایم کا نام سر فہرست آتا ہے, اور یہ دعویٰ بھی ہوتا ہے کہ جناب سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہمیں, اور حکومت میں چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو یا پھر سینٹ ہو یا پھر قومی اسمبلی ہو, عوام نے ان کو بھرپور مواقع دیے. لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب یہ اپنے زور حکومت میں تھے اس کے باوجود جب یہ بہت کچھ منوا سکتے تھے, چلے مشرف صاحب کے دور کی بات کی ہے تو میں ان کو ایک بات یاد دلا دوں کہ جو انفراسٹرکچر نے کمپلیٹ کیا تھا وہ نعمت اللہ صاحب کا انفراسٹرکچر تھا جس کو انہوں نے فالو کیا. ٹھیک ہے, اچھی روایت تھی کہ انہوں نے بجائے اس کے منافی کرنے کے اس کو قائم رکھا. لیکن اس وقت جب ان کو بھرپور سپورٹ بھی حاصل تھی, فائنینشلی بھی اور سیاسی بھی, اور میرے خیال میں پاورز کے حوالے سے, تو کیا انہوں نے قوم کے لیے کچھ کیا؟ کیا نوجوانوں کی نوکریاں مہیا کی؟ کیا ان کی مردم شماری کا مسئلہ حل کیا؟ کیا ان کو روزگار کے علاوہ صحت عامہ کے مسئلے حل کیے؟ ایک بھی عملی اقدامات, ٹھیک ہے انفراسٹرکچر آپ نے ڈال دیا, یہ پل کھڑے کر دیے, یہ کر دیا, وہ کر دیا, لیکن عملی اقدامات کچھ بھی نہیں کیا. آج بھی سب سے بڑا مسئلہ اس شہر کا ہے مردم شماری. یہ بارہا اس کا اعتراف کرتے ہیں, ہر فورم پہ کرتے ہیں, لیکن میں آج بھی دعوے سے کرتا ہوں اگلے 5 سال میں جب ان کو حکومت میں بٹھایا جائے گا یہ اسی طرح وویلا کریں گے, لیکن عملی اقدامات نہیں ہوں گے. شمیم ممتاز صاحبہ, ساجد احمد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ صوبے میں ہے وہ تعصب کا مظاہرہ بھی کرتی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ تعصب کی کوئی بات ہو, لیکن آپ نے کراچی کے حوالے سے کیا کام کیے, کوئی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے پروجیکٹ گنوا دیں تاکہ ساجد احمد صاحب کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ نے کراچی کے عوام کو کیا دیا. شمیم ممتاز صاحب آپ سن سکتی ہیں مجھے؟ یہاں پہ ٹیکنیکل ایشو ہے, ہم کوشش کریں گے کہ شمیم ممتاز صاحبہ کو دوبارہ لائن پہ لے سکیں. ناظرین, کراچی کے حوالے سے مزید بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک.